إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستحر اور اس کیا کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو آمنوا اور وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا اور جنہوں نے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین دنیا میں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا اور پھر آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے محترم حاضرین امت میں ان دنوں ایک مکمل سال کا آفتاب غروب ہونے والا ہے خوشی اور غموں کا ایک مکمل آفتاب امت سے جدا ہونے والا غمی خوشیوں کھٹی میٹھی یادوں کا ایک مکمل آفتاب امت سے گزرنے والا اور ایک بابرکت ہجری سال آنے والا ہے
ایک بابرکت ہجری سال کا امت استقبال کرنے والا ہے۔ کتنی جلدی یہ دن اور رات گزر جاتے ہیں، کتنی جلدی یہ ماہ اور سال گزر جاتے ہیں، کتنی جلدی یہ ایام گردش کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو صاحب توفیق وہ عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، اور نصیحت پکڑنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ سن کے رک جانے کی حیثیت سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اور اس راہ گزر سے مستقل ٹھکانے کے لیے سامان سفر تیار کرتا ہے، بالآخر اسے لوٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف جائے۔ آخر کار ہمارا ٹھکانہ تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ تو دانا صحیح رائے کا مالک ان واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے، بھولے پن کی زندگی نہیں گزارتا کہ اچانک موت کا شکار ہو جائے اور عبرت کا نشان بن جائے۔ جی ہاں محترم حاضرین، ہمارے خطاب کا عنوان ہجرت کی اہمیت، ہجری سال کے آغاز میں ہجرت کے تعلق سے، ہجرت کی مناسبت سے گفتگو کرنا، ان عظیم واقعات کو، سبق آموز واقعات کو موضوع بحث بنانا، موضوع گفتگو بنانا، جنہیں تاریخ نے قلم بند کی ہے، ایک عظیم کام ہے، ایک عظیم نقطہ ہے۔ کیونکہ ان واقعات کا ایک اپنا ہی مقام ہے، کیونکہ ان واقعات کے اثرات دور رس، اور یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ہر زمان اور مقام میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات کو حقیقی رنگ دینے کی صلاحیت بھی ہے اور تڑپ بھی ہے۔ تو ہجری سال کے آغاز میں سرسری طور پر ان سبق آموز واقعات کی طرف اشارہ کرتے چلتے تاکہ انسانوں کے لیے کتاب و سنت پر مضبوطی اور سنجیدگی کے ساتھ جمنے اور ان میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ ہجری سال کے آغاز میں جو چیز سب سے خاص ہے، جس نقطے کو بیان کیا گیا ہے اور جس کو بنیاد بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہجری سال کی بنیاد تاریخ طے کرنا۔ سب سے اہم واقعات ہجرت کے، اس میں سب سے اہم نقطہ کون سا ہے؟ ہجری سال کی بنیاد، جس نے تاریخ اور وقت کے دھارے کو بدل دیا۔ یہ واقعات اپنے پہلو میں بہادری، قربانی، خودی، صبر، نصرت، فداکاری، توکل، قوت، آپسی بھائی چارہ اور ایک اللہ رب العالمین پر فخر کرنے کے معنی رکھتی ہے۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت کو عزت و نصرت کا راستہ بتایا۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی راہ بتایا۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت کو، مسلمانوں کو اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کی راہ سجائی۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایمانی تہذیب کا قسم تعمیر کرنے کا وسیلہ بنایا۔ یہ واقعات اگر نہیں ہوتے تو اسلام دنیا کے کونے کونے کو منور نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بالغ حکمت عملی ہے۔ محترم حاضرین، ابھی گزشتہ خطبات میں دو چیزیں آپ نے خاص طور سے نوٹس کی ہوتی ہیں جو بتائی گئی تھی۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک
پورا مہینہ بابرکت ہے، لیکن ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس میں کیے گئے اعمال کیا ہیں؟ رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال سے افضل، جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں تھا۔ جیسا عبادت کا معمول ہمارا رمضان المبارک میں دن اور رات رہتا تھا، اس کا 10% بھی ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں نہیں دیکھنے کو ملا۔ پورے 14 دنوں میں اگر یوم النہار سے لے کر 13 تاریخ کو نکال دیا جائے تو شروع کے 9 دنوں میں عبادت کا کیا معاملہ تھا، روزوں کا کیا معاملہ تھا؟ بڑی مشکل سے ہم نے ایک روزہ رکھا۔ نمازوں کے معاملات ہمارے درست نہیں۔ رمضان جب آتا ہے 5 ٹائم کی نماز کی شوق کیسا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ عشرہ جو رمضان میں عبادت سے زیادہ افضل ہے، ہم کی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اور دوسرا نقطہ جو گزرا تھا محترم حاضرین، سیرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے تعلق سے بھی آج امت غفلت کا شکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سبق آموز واقعات، اس امت میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا حل ہے، دعوت و تبلیغ کا بہترین نظریہ ہے۔ تو آج تیسرا نقطہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کی اہمیت، ہجرت کی فضیلت ہمارے دلوں، ہمارے دماغوں سے نکل چکی ہے۔ ہجرت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے محترم حاضرین کہ اگر ہجرت نہیں ہوتی تو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہتے، مکہ میں دعوت کا کام کرتے، مدینہ ہجرت نہیں کرتے، تو کیا اسلام پوری دنیا منور ہوتا؟ نہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے گھر بار چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کے لیے نکل گئے۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، اگر یہ حالات میں وہ ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے دل و دماغ میں ہجرت کی اہمیت، عظمت، فضیلت ہوگی، وہ ان حالات سے ذرا بھی گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے۔ تو سرسری طور پر ہجرت کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے چلوں گا کہ آپ دیکھیں ان واقعات میں کیسے بہادری، قربانی، خودی، صبر، عظمت، عزت، نصرت، خودداری، فداکاری، توکل، قوت، آپسی بھائی چارہ اور اللہ رب العالمین پہ کیسا توکل، بے شمار اسباب ہجرت میں چھپے ہوئے ہیں، جس کی اہمیت اور فضیلت آج امت کی نظروں سے نکل چکی ہے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ایک خطبے میں اس کو ملبت بیان کرنا ممکن ہی ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے عزت کا راز اقامت دین میں ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں اقامت دین کرنا پڑے گی۔ کون سی اقامت دین؟ وہ اخوانی والی نہیں، وہ اخوانی والی اقامت دین نہیں کہ حکومت پہ قبضہ کرو جب سارے کام ہوں گے، جب تک حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہم ہاتھ پہ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ اقامت دین کسے کہتے ہیں؟ اس یقین کو کہتے ہیں کہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا، اور یہ دنیا اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں دین قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہمیں عزت و نصرت مل سکتی ہے جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے نہ بن جائیں۔ اقامت دین سے مراد اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے، اپنے محلے میں، اپنے شہروں میں شریعت کا نفاذ ہو جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، دعوت توحید تبلیغ کا کام کیا جائے۔ حکومت ملے نہیں ملے شرط نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے خلافت آئے گی بھی اور جائے گی بھی، تو ہمیشہ کبھی خلافت رہے گی بھی نہیں اور کبھی رہے گی بھی، تو جب نہیں رہے گی تو کیا اقامت دین کا کام نہیں ہوگا؟ تو اقامت دین سے مراد توحید کا کلمہ بلند کرنا ہے، اقامت دین سے مراد اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، اقامت دین سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے،
یہ اقامت دین اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور ہجرت کے سبب سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ مختصر سا واقعہ محترم حاضرین، سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کسی رشتہ دار یا چچا تھے ان کے جو یہودیوں کے نجومی عالم تھے، ان کے پاس لے کے گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان واقعات میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بس یہ ہر واقعہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ تم جس دین کی دعوت دو گے، تمہارے لوگ ہی تمہارے دشمن بنیں گے، تمہارے لوگ ہی تمہیں اپنے گھر، اپنے باہر، اپنے شہر سے نکالیں گے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، اس میں کوئی بہت بڑے انعامات نہیں ملتے، سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہجرت میں یہ سبق چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 11 سال دعوت التبلیغ کیے، مکہ میں 11 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اسی فکر میں آپ مینا میں ٹہل رہے تھے، پریشان، بڑی تکلیف کے، اتنے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے، جہنم کی طرف جا رہے، آپ بڑے فکر مند حالت غمگینی میں مینا کے میدان میں ٹہل رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی کہاں سے ہو؟ بولے یثرب سے۔ یثرب کیا ہے معلوم؟ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ یثرب نام مدینہ کا پہلا نام یثرب کہا جاتا ہے۔ یثرب کہتے فساد، شر اور فساد کا نام کیا ہے؟ یثرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ جس نام کا معنی اگر غلط یا برا لیا جاتا تھا اور نکلتا تھا تو اس نام کو آپ بدل دیا کرتے، تو یثرب کو بدلا گیا مدینہ کے نام سے۔ مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اس کا نام یثرب تھا، اور اس کا معنی ہوتا ہے شر اور فساد والا علاقہ، غم اور فساد والا علاقہ۔ ایک سوال آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاویہ کا نام آیا اور اگر اس کا غلط معنی نکلتا تو کہ اللہ کے نبی ہم بدلتے نہیں، بدلنے کا بولتے نہیں؟ اور اللہ کے نبی کی سنت صحابہ کرام کو تو معلوم تھی، کیا وہ نام کو بدلتے نہیں کہ نہیں معاویہ کا نام مطلب یہ غلط ہوتا ہے؟ تو یہ منہج سلف سے محروم ہے، جو نبی صحابہ کے طریقے سے محروم ہے، جو عقل پرست ہے، اپنی عقلوں کو اپنا رب بنائے ہوئے، اپنی عقلوں کو اپنا منہج بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی عقلوں والے دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ وہ جس نام میں غلط معنی مفہوم نکلتا تھا اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو یثرب ناطق جب انہوں نے کہا کہ یثرب سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بولا کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ بولا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ ذرا غور کریں مولانا، اگر ہم دعوت کرنے نکلے اور کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی تمہاری توحید کی دعوت کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کیا بتاؤ؟ یہ ہجرت کے سبب میں بات چھپی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر آخری تک پورا واقعہ نقل کر۔ دلیل کس کی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے۔ معلوم کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جو متفقہ علیہ ہے، یہودی بھی ایمان رکھتا ہے، عیسائی بھی ایمان رکھتا ہے، مسلمان بھی ایمان رکھتا ہے، ان کے نبی ہونے پر کسی میں اختلاف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اتنی اہم اور قیمتی ہے محترم حاضرین، جس کو آج امت بھول بیٹھی۔ یہ ہجرت کی اہمیت فضیلت اس کو ہم بھول بیٹھے۔ تو آپ نے سورۃ الابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا آخر تک سنایا، سنتے کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں، یہ واقعہ اللہ رب العالمین کا کسی کا کلام ہے، اور اس سے پہلے کہ یہودی کلمہ پڑھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ عبادہ بن صامت، ابو الحسن بن اتحاد، 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ 11 سال کی محنت، اتنے پریشان لوگ، دین کی دعوت نہیں سن رہے، توحید کی دعوت سن رہے، اللہ کی طرف بلانا نہیں آ رہے۔
آپ بڑے مطمئن ہو کے جیسے 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے، آپ ان کا پورا سال انتظار کرتے رہے، اور جب وہ اگلے سال آئے نا تو وہ 6 نہیں تھے، وہ 12 تھے۔ اللہ کے نبی کی خوشیاں اس کا ٹھکانا نہیں رہا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، یعنی 11 ہجری 11 سال گزر چکے تھے، 1 سال گیا تو 12، پھر وعدہ کیا اگلے سال آئیں گے۔ جب وہ 12ویں سال آئے محترم حاضرین تو وہ 72 لوگ تھے، 72۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، تو بیعت میں جیسے ہی بیعت لے رہے تھے نا تو ایک صحابی عبداللہ کر کے، یہ نہیں عبداللہ ابن عباس نے، دوسرے مدینہ کے، وہ کھڑے ہو گئے، انہیں کہا رک جاؤ، تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ معلوم ہے تمہارے گھر بار اجاڑ دیے جائیں گے، تمہارے بچے مار دیے جائیں گے، تمہارے دھندے بزنس تجارتیں لوٹ لی جائے گی، معلوم ہے؟ انہیں لے جا رہے ہو، اس کا انجام تمہیں معلوم ہے؟ لے جاؤ گے تو چھوڑو گے تو نہیں؟ اگر چھوڑ دو گے تو ابھی مت پکڑو، ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الحسن امتحان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس چیز سے عباس ڈرا رہا ہے اگر یہ ہو جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہمارے گھر بار لٹ جائے، ہمارے بیوی بچے مار دیے جائے، ہمارے دھندے بزنس ختم کر دیے جائے، ہمیں ملے گا کیا؟ تو کہا جنت ہے۔ بڑا سستا سودا ہے جنت، اتنی آسانی۔ ارے ہمارے پاس کوئی لٹ جائے پٹ جائے تو وہاں تو سبھی ختم ہو جاتا ہے، اگر ایک حادثہ ہماری زندگی میں ہو جائے ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہجرت کے اسباق سے ہم نے سبق نہیں سیکھا محترمہ، ہجرت کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھا۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رضوان، اللہ ان سے راضی، کیوں راضی تھا؟ اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے دھندے بزنس تجارت لوٹانے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اللہ کے نبی جنت ملے گی، بہت سستا سودا ہے، یہ ہم نے کلمہ پڑھا، یہ ہم نے بیعت کی۔ اچھا جب ان سے یہ عہد لیا گیا تو وہ بھی انصار تھے مدینہ والے کہ بھائی تم اللہ کے نبی ہم کو لے جا رہے ہو، چھوڑو گے تو نہیں؟ انہوں نے بھی پلٹ کے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہو، جب اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ دے دے، فتح نصرت مل جائے، آپ لوگوں میں غالب آ جائے، ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ مدینہ سے مکہ تو نہیں آ جائیں گے نا؟ کہا نہیں، میں وہی رہوں گا، میری قبر بھی تو وہیں بنے گی۔ اس عہد کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، آپ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا اور مدینہ پہنچے۔ تو پھر جب ہجرت کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آ گیا محترم حاضرین، آپ دیکھیں کیا ایثار، کیا قربانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ جاؤ ہجرت کرو، آپ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو گئے، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کی مائیت میں کون ہے؟ آپ ہجرت تو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جائے گا کون؟ تو کیا اس نے حکم دیا ہے کہ آپ جائیں گے، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ لیکن دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں کہ جب تذکرہ 2-3 مہینے پہلے ہجرت کا چل رہا تھا تو 3 مہینے پہلے سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کرنا شروع کر دی تھی، کھلا پلا کے پال پوس کے، کہ کبھی ہجرت کا موقع آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی ضرورت پڑی تو یہ 2 تندرست اونٹنیاں ان کے لیے سواری کے لیے تیار رہیں۔ یہ تو ایک ہوا تحفے کے طور پر، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نہیں ہجرت میں تو آپ ساتھ میں ہیں، اچانک کسی کو بولا جائے کہ آج ہی اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے چھوڑو، اور صرف چھوڑو نہیں، مرنے کے لیے چھوڑو، دشمنوں کے بیچ میں چھوڑو، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات اور کیا احساسات ہوں گے۔
جب ابو بکر صدیق کو معمولی شخصیت تھے، بڑے تاجر تھے، جمع دھندا بزنس تجارت تھا، اچانک حکم ملا ہجرت کرنا ہے، چلو آپ تیار، سب چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو دشمنوں کے بیچ چھوڑ دیا اور ہجرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ ہوا کیا؟ وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے ایک میٹنگ کی، شیطان اس میں آیا، مشرکین نے سب سے پہلے مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا کہ گھر میں بند کر دو، بولے نہیں، ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان وہاں بیٹھا تھا میٹنگ میں، نجدی شیخ بن کے، عراق کا شیخ بن کے، کہا نہیں یہ مت کرنا، ورنہ اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے صحابہ بہت جانشار ہیں، وہ حملہ کریں گے اور چھڑا کر لے جائیں گے، تم قید نہیں رکھ سکتے۔ تو بولے ایک کام کرو، دیش نکالا دے دو، اپنے علاقے سے نکال دو۔ تو بولے وہ بھی مت کرنا، کیونکہ ان کی زبان، ان کا انداز، ان کی دعوت ایسی ہے کہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک مجمع اکٹھا کر لیں گے، آ کر لوگوں کا غالب آ جائیں گے۔ تو بولے پھر کیا کریں؟ ابو جہل خبیث نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلوں سے شرارتی نوجوانوں کو اور ایک ساتھ سب حملہ کریں گے، ایک ساتھ سب اللہ کے نبی پر حملہ کریں گے، اور اتنے سارے قبیلوں کی طرف سے جب اللہ کے نبی پر حملہ ہوگا تو اس کا قصاص لینے کی طاقت بنو ہاشم میں نہیں رہے گی۔ پورے عرب کے قبیلوں سے کہاں کون لڑتا رہے گا؟ کوئی ایک کرتے اس سے لے بھی سکتا ہے، حملہ بھی کر سکتے۔ تو پھر بات کس پر آگے ٹکے گی؟ بات آگے ٹکے گی کہ قصاص کی جگہ دید لے لی جائے اور وہ ہم خوشی خوشی دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ آئیڈیا اچھا ہے، پوری پلاننگ کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کہ آج رات میں فجر کی نماز کے لیے جیسے نکلیں گے، آدھی رات کو تہجد کے لیے جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تہجد پڑھتے مسجد حرم میں آتے۔ لیکن وہ ماحول دیکھیں، ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں ہمیں لگ رہا بڑے مشکل ماحول میں، تو وہ ماحول کون سا تھا؟ وہاں بھی تو بیت اللہ میں 365 بت رکھے۔ اگر ہم یہاں بت پرستوں کے بیچ میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے، ہم تو کروڑوں کی تعداد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں کی تعداد میں تھے، چند لوگوں بڑے بری نے ارادہ پلاننگ کر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جیسی آدھی رات کو نکلیں گے شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ چادر ہے اس کو اوڑھ لینا۔ چاروں طرف محاصرہ کیے بیٹھے ہیں دشمن، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کا صبر آزماتا ہے، اسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے، کب تک بھمراتا نہیں، کب تک وہ امید نہیں چھوڑتا، کب تک وہ نا امیدی کے در پہ نہیں آتا۔ آپ اور میں کوئی چیز نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے تھے، آخر کب آئی ہے اللہ کی مدد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بس قریب ہی ہے مدد۔ آپ کو معلوم ہے میرے گھر کا محاصرہ کفاروں نے کر لیا ہے، پورے عرب کے شرارتی لڑکوں نے گھیر لیا ہے۔ جبریل امین آئے، کہا آپ نکلیے، اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائیے اور ان کے سروں پر مارتے ہوئے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی نکلے، جس چیز کے سر پہ مٹی مارے اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی میرے سامنے سے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے اور وہاں سے بھی ابو بکر صدیق کو لے کے نکل گئے، تب شیطان ادھر سے گزرا، انسانی شکل میں، ان سے کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ تو بولے ہاتھ لگائے بیٹھے اللہ کے محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بولے وہ تو چلے گئے۔ بولے کیا بات کرو، ہم تو بیٹھے ہمارے سامنے گئے۔ بولے تمہارے سروں پہ مٹی دیکھو، مٹی مار کر گئے، جو سر جھاڑے تو مٹی۔ پھر وہ گھر میں جھاڑتا دیا، نہیں کوئی تو سو رہا ہے، چادر میں ہے، تو نہیں تم غلط بول رہے ہو، وہ تو سو رہا ہے، نہیں نکلیں گے، اب صبح ہو۔ جب حضرت علی اٹھے تو ان کے تو ہوش فاقہ دیجیے کیا ہوگی، کہاں ہے محمد رسول اللہ، کہاں ہے محمد؟ اب دیکھیے یہاں وہی مسئلہ ہے، مارس کا کیا حضرت علی کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی کہاں ہے؟ معلوم تھا نا۔ اور جب کفاروں نے پوچھا حضرت علی کہاں ہے تو کہ حضرت علی نے جھوٹ بولا۔ یہ ہے وہ توریہ، یہ ہے وہ مارس کلام، یہ ہے وہ کلام جو حقیقت کے خلاف دکھتا ہے لیکن وہ حق کے قریب ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے کہا میں تو سو رہا تھا،
تم باہر جاگ رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا کہاں ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو۔ چنانچہ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تشدد کیا، لیکن آپ نے کچھ بتایا تھا تو حضرت علی کو چھوڑ دیا، چلے چلے چلے۔ ایک ترتیب ابو بکر صدیق نے بنائی کہ مدینہ اس طرف ہے اور جائے اس طرف ہے۔ غار ثور میں وہ یمن کی طرف ہے اور جانا مدینہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی، بولا کہ ہم 3 دن وہاں پہلے چھپیں گے، اور آپ اگر اس کا نقشہ دیکھو گے تو مدینے کا راستہ اگر ایسا جاتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 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 ایسے، کیونکہ پورا عرب میں سارے کفار جگہ جگہ چوکیاں بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں لگے، تو اس راستے پر کبھی سیدھا نہیں چلے، اس طرح چلے کہ راستہ بیچ میں برابر 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 کر کے گئے، لیکن سب سے پہلے کس طرف گئے؟ 5 کلومیٹر دور یمن کی طرف غار ثور۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ پر چل رہے تھے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لوگ کی تجربے کار جو قدموں کی چھاپ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ پہلے کسی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کیسے کریں؟ آج تو بہت ساری چیزیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انگوٹھے سے، آنکھوں سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، ڈی این اے ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی چاپ کو چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں زخمی ہو جاتی اور پھر آپ پہاڑ چڑھنے کے طاقت نہیں رکھ رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ پر آپ کو چڑھا کر لے گیا، پھر آپ کو سب کو بتایا کہ غرفہ میں وہاں صاف صفائی کی، اور ایک چیز جس پر آپ نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا جس میں سانپ تھا یا کوئی میرا جس نے اس کو فائٹ کیا، جا کے لوہا لگایا اور اچھا ہو گیا۔ یہاں 2 باتیں شیعہ روافض کے عقیدے کا رد کرتے، حضرت علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون لیٹا، بات واقعی وہ بستر پر لیٹنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایسے بستر پر آپ کو لٹایا جائے کہ کب دشمن چاروں طرف سے آ کر آپ کو ڈھونڈ ڈالیں گے، آج کے ٹائم تو گولیاں مار دیں اور زمانے میں تلوار سے آپ کو قتل کر دیں، سونا کوئی معمولی بات یعنی بستر مرگ ہے، موت کا بستر ہے، وہ معمولی کام نہیں تھا، لیکن حضرت علی سنتے دیکھو کتنی فضیلت ہے حضرت علی کی، تو جس کی گود یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بن گئی غار ثور میں، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اللہ کے نبی کے بستر پر کوئی سوئے تو اس کی کتنی فضیلت، تو جس کی گود اللہ کے نبی کا بستر ہو اس کی کتنی فضیلت ہوگی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر پہاڑ چڑھ جائے، جو اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ کو کوئی چیز زر نہ پہنچائے اپنے آنکھ کا کپڑا تک اتار کے اس کو لگا دے، پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک چھید کو بند کر دے، اور آخر میں جب کچھ نہیں بچے اپنا پیر رکھ دے، معلوم ہے کہ ہم اسی جانور کوئی کاٹ لے کر مر جاؤں، تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تو یہ جو واقعات ہیں محترم حاضر، ہجرت کے بڑے سبق آموز واقعات ہیں، بہادری کے، صبر کے، توکل کے، قوت کے، خودداری کے، خودی کے، آپسی بھائی چارے کے۔ کیسا آپسی بھائی چارہ کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے کیسی کیسی قربانیوں کے لیے تیاریاں کر رکھی تھی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کیا کہا، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو اسے لکھا۔ ایسا آپسی بھائی چارہ، ایسا اگر رب العالمین پہ توکل کے دشمن غار میں سامنے دکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اگر اس نے جھانک لیا ہم دونوں کو دیکھ لے گا، اے ابو بکر تمہارا اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا اس شخص کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ بھروسہ رب کو کوئی نہیں دیکھ پائے، کیا توکل، کیا ایمان، کیا بھروسہ، لیکن کیا قربانیاں محترم۔ ایک ہی دن میں اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچوں، معلوم ہے کتنا ظلم ہوا جب ابو جہل ابو صدیق کے گھر پر گیا اور پوچھا کہاں ہے اسماء بنت ابو بکر، ابو بھی کیا جھوٹ بولنے والی، بولے جان ڈھونڈ رہے، ڈھونڈ رہے، کچھ ہم سے ایسا مارا کہ کان کی
بالی نیچے گر گئی، انہیں کان سے خون آ گیا. اپنی اولاد کو، اپنے جمع بزنس کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس میں امت کے لیے بہت بڑے اسباب ہے، سبب ہے آج کے حالات میں جینے کے لیے. اللہ رب العالمین نے بہت اچھے ماحول میں ہم کو رکھا ہے، بہت رحمتیں دیا ہے. اگر تھوڑی بہت آزمائش ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت ہم سے لے لیتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے، تو یہ تو بڑی فخر کی بات ہے. اس پر ہلکان ہونا، غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہو، فلسطین والے اتنے غمگین نہیں جتنا یہاں دیکھنے والا غمگین. وہ تو بیچارے آزمائش سے دینے کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ یہاں والا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ذرا سی تکلیف ہے. وہ ان کے گھر بار بھی لٹ جا رہے ہیں، وہ کبھی اپنے توحید سے سمجھوتا نہیں کر رہا ہے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کر رہا ہے، کبھی شرک کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور یہاں کچھ نہیں ہے، خوشی کو بھی لوگ شرک کرتے ہیں. ہجرت ایک ایسا سبق ہے محترم حاضرین جس میں امت کی عزت اور نصرت چھپی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ میں ہر شخص استقبال کے لیے کیا ہوتا ہے، اس میں یہ سبب کہ جب اللہ کے نبی نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مجھے حکم ملے گا میں آ جاؤں گا مدینہ، تو روز مدینہ والے اس راستے پر آ کر اللہ کے نبی سے انتظار کرتے ہیں، آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے، اور پھر لوٹ جایا کرتے ہیں. ایک دن آئے، دیکھے آج بھی نہیں آئے، اور واپس جانے لگے. تو ایک یہودی کا وہاں گھر تھا ٹیلے پر پہاڑ کے اوپر. یہ جب چلے گئے یعنی جانے لگے تو اس نے جب دیکھا کہ دور سے غبار اڑ رہا ہے دور کا، اس نے چلایا، ارے جس نبی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا. اسے علم ہے کہ نبی آ رہا ہے لیکن ایمان نہیں لا. آدمی کو علم تو بہت ہوتا ہے، عمل ہی نہیں کرتا. علم کا پہاڑ ہے، عمل میں زیرو ہے. دوسروں کو بتا رہے تھے وہ نبی آ رہا ہے اور خود ایمان نہیں لا. تو جو انسان کا جو قربانی، جو بھائی چارہ مدینے والوں نے دکھایا محترم حاضرین، اللہ کے نبی کے راستے میں دونوں طرف ایسے کھڑے ہو گئے. کس لیے؟ اللہ کے نبی میرے گھر میں میرے وہاں رکے، میرے وہاں رکے، میرے وہاں رکے. اب بھلا بتائیں، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہ والے لوگ مل جائیں، ایک بڑی مشقت انسان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے کس کے گھر میں جا کر رکے، کیسے فیصلہ کرے. اگر اس کے گھر کا بولے اس کو برا لگ جائے، اس کے گھر کا بولے اس کو برا لگ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین حکمت عملی اختیار کی کہ رب نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے یہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں ماروں گا. اب چونکہ بنو نجار ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا بنو نجار کے تھے، اور بنو نجار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کے وجہ سے خاندان لگتا تھا. آپ کے دادا کی والدہ بنو نجار سے، چونکہ آپ کا دل بنو نجار کی طرف تھا، لیکن بول نہیں سکتے تھے، شرم محسوس کر رہے تھے کہ اگر میں اپنے منہ سے بولوں میں بنو نجار میں رہوں تو دوسرے کہیں برا نہ مان جائے. تو کہ یہ اونٹنی جس کے وہاں بیٹھے گی میں اس کو چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا. تو اونٹنی تو چلی میدان کی طرف، بستی تو ادھر ہے، اونٹنی جاری میدان کی طرف، اور ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی. تب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بنائیں گی مسجد، وہ بنی مسجد نبی کی جگہ. اب وہ دو یتیم بچوں کی، اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ نہیں، یتیم بچوں کا تحفہ ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا، ہم اس زمین کو لیں گے پیسے دے خرید تحفے کے طور پر نہیں لیں گے. چنانچہ وہاں بنی مسجد نبوی، اور پھر وہ اونٹنی اٹھی اور ٹہلتے 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 جا کے آخر وہ بنو نجار ابو ایوب انصاری گھر کے سامنے ہی بیٹھ گئی. تو صحابہ اکرام کی عظمت اتنی اللہ کے نبی کے دلوں میں دیکھیے آپ کیسی عظمت رکھتے تھے وہ اللہ کے نبی کی صحابہ اکرام، کہ جب ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اب میرے گھر میں رکیں گے تو آپ کا منزلہ 2-3 منزلہ مکان تھا، تو آپ نے ان کو اوپر روکا کہ اللہ کے نبی نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں. نہیں، میں اوپر رہوں،
میں نیچے رہوں گا آپ کو اوپر رکھو. لیکن اللہ کے نبی نے تجویز کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب ملنے ملانے آتے رہیں گے تو اس کی مشقت تکلیف گھر والوں کو ہی ہوگی. تو آپ نے نیچے ہی رہنا پسند کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واقعات مدینہ کے اوپر وقت نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. امت کے لیے ان واقعات میں سبق ہے. ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کو آج جو امت بھول چکی ہے. اگر اسے وہی عزت وہی نصرت چاہیے تو اسے اسی راہ پر چلنا پڑے گا. اگر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے ہجرت کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اگر اسلامی حکومت بنانا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے، ہجرت کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اگر ایمانی تہذیب کا قلعہ کیسر و کسریٰ کی طرح کھڑا کرنا ہے تو انہیں ہجرت کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ہجرت کہتے کسے کہ کفر و شرک کی وجہ سے انسان بیزار ہو جائے، نقل مکانی پر مجبور ہو جائے، علاقہ چھوڑنے میں مجبور ہو جائے، اسے ہجرت کہتے ہیں. اور جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اگر وہ واقعی تکلیف میں ہیں تو اس کا عذاب کیا ہے معلوم ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 97 میں رب العالمین نے واقعہ نقل کیا کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور وہ حالت ظلم میں ہوں گے اور فرشتے کو پکڑ کے ان کی جانیں، اس کے بعد تعلق سے بات چلی ایمان والوں کی. ظالم ہوں گے، ظالم ظلم کرنے والا تو فرشتے پوچھیں گے آخر تمہاری حالت ہوئی کہ بولے ہم کمزور تھے. ارے تو ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ اللہ رب العالمین کی زمین وسیع تھی، کشادہ تھی، ہجرت کیوں نہیں کی؟ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا کیا کہ ظالموں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ایمان والے کو کبھی بھی حالات کا عرف کا وہ نہیں ہے میں تو مجبور ہوں اس لیے حرام کام کرنے میں تیار ہوں، میں تو مجبور ہوں اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا. اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے دین ایمان پر تکلیف آ رہی ہے اور آپ ہجرت کر سکتے ہیں، آپ نے اگر ہجرت نہیں کی آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں. ہجرت کی بڑی اہمیت ہے محترم حاضرین، بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت ہی اسی پر کہ انسان کے عملوں میں دارومدار اس کی نیت پر ہے. جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کا بدلہ اس کو ایسے ہی ملے گا. پھر وہ واقعہ جو سبب نامحفوظ ہے کہ شخص کی زمین کو قتل کر دیا اور جب توبہ کیا تو کیا ہوا؟ توبہ کے راستے میں جب گیا وہ محترم حاضرین تو وہ انتقال کر گیا. اسے بھی علماء نے ہجرت سے تعبیر کیا ہے کہ ایسی جگہ پر انتقال کیا کہ موت کے فرشتوں میں اچھے اور برے دونوں آ گئے، عذاب کے اور رحمت کے دونوں آ گئے. میں لے جاؤں گا بولے نہیں یہ گناہگار تھا، کوئی نیکی نہیں کیا، نہیں یہ توبہ کی طرف تھا. تو ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اور وہ مرنے لگا تو وہ سینے کے بل تڑپتے ہوئے اس ملک کی طرف بڑھنے لگا. آدمی زمین کو بڑے کیسا رہتا ہے جس طرح وہ توبہ کرنے جا رہا ہے. موت آ گئی اس کو اب وہ بیچ میں ہے سینٹر میں، لیکن اس حالت میں بھی اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ہل ڈول نہیں سکتا، سینے کے بل تڑپ رہا ہے. تو ایسی کیفیت میں بھی وہ توبہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ہجرت میں شمار کیا اور بڑھ گئی. یہ ہے ہجرت کی ہجرت. تو آج کے حالات جو مسلمانوں پر ہیں انہیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، کوئی راہ دکھا سکتی ہے، کوئی امید کی کرن پیدا کر سکتی ہے تو وہ ہجرت. ہجرت کو بھولنا نہیں چاہیے، ہجرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہجرت کے اسباب کو ہم یاد رکھیں گے، بڑی سے بڑی قربانی دے دیں گے، بڑی سے بڑی آزمائش دے دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور چہروں پر پیشانی پر بل تک نہیں آئے گا محترم. تو یہ مہینہ محرم الحرام کا قریب ہے محترم حاضرین، اور یہ مہینے کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کے روزے کی ہے؟ محرم الحرام. ہجری سال کی اہمیت کیا ہے محترم حاضرین؟ معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ دن صحابہ اکرام کے سامنے ہے. اب طے کیا جا رہا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کون سی تاریخ سے بنایا جائے. محمد رسول اللہ کے بیچ محمد رسول کی شخصیت
ان کے سامنے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ان کے سامنے ہے، لیکن صحابہ اکرام نے پیدائش والے دن سے ہجری سال شروع نہیں کیا، ہجرت سے شروع کی۔ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جو آج امت چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں پریشان ہو جاتی ہے، جو آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت گہرے گہرے بہت بڑے بڑے اسباب اس ہجرت میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو وہ کون سا روزہ ہے؟ محرم الحرام کا روزہ، عاشورے کا روزہ۔ لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک نہیں 2 روزے رکھنا ہے۔ اس پر علماء نے بحث کی ہے۔ تو افضل روزہ کس کو قرار دیا ہے؟ 10 کو نہیں، 9 کو۔ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے تو 10 کو بولیں گے تو ان کی بشارت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے چاہا کیا 9 کا روزہ رکھو، لیکن آپ اگلے سال حیات نہیں رہے تو آپ کی چاہت بھی سنت بن گئی۔ تو اگر ایسی صورت میں انسان روزہ رکھے اور کسی میں چھوٹ جائے تو کیا کرے؟ 10 کو 11 کا رکھے، نہیں تو 9 اور 10 کا تو رکھے ہی رکھے، لیکن کوشش کیا کریں کہ 9 اور 10 کا ہی رکھیں۔ چھوٹ گیا مجبوری تھی، ہیلے نہ کریں۔ اس ایک اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں، یہ بڑے بابرکت روزے ہیں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں میں بھول رہا ہوں، شاید یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روزے کی فضیلت میں ایک روایت ہے میرے ذہن سے نکل رہی ہے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مبارک کے بعد اس مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہجرت کے ان واقعات سے سبق سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔